یوں تو اللہ رب العزت نے جو دن رات پیدا فرمائے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. جس لمحے میں بھی آپ اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ اللہ کو اپنے قریب پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بعض موقع انسانوں کو بڑے قیمتی دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے رکھے ہیں، احترام والے مہینے رکھے ہیں. عربوں کے اندر جنگ ہوا کرتی تھی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ ونگ کچھ نہیں ہونی چاہیے، یہ امن کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ. اس کی بھی بہت فضیلت ہے. اس کی جو 10 تاریخ آتی ہے، محرم الحرام کی جو 10 تاریخ آتی ہے، تو اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، پہلی امتوں پر، پہلے نبیوں پر بھی اس دن کا روزہ فرض رہا ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ان لوگوں پر ضروری ہوا کرتا تھا. اور جب اسلام کے اندر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تو تب تک یہی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. اس امت میں بھی رکھا گیا ہے. تو 10 محرم الحرام یہ بہت محترم دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی برکت کا دن ہے. کیا کیا فضیلتیں ہیں اس کو تو خلاصہ نہیں بیان کیا گیا ہے کتب احادیث کے اندر، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے ہیں اور اشارے دیے ہیں کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. بعض لوگوں نے اس کی فضیلتوں کو کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام جس دن دنیا میں بھیجے گئے تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، ایسا لوگوں نے بیان کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا گیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس طرح کے کئی ساری باتیں ہیں. تو یہ سب بے اصل باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کتب احادیث کے اندر یہ نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں. البتہ ایک واقعہ پیش آیا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کا فیصلہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر اور آپ یہاں سے نکلیے، جائیے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکلے اور فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ایسے ایسے یہ لوگ رات کو غائب ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اس کو فکر ہوئی. وجہ یہ تھی نا کہ وہ بنی اسرائیل سے غلامی کراتا تھا. اپنے کھیتی کے کام، اپنے مزدوری کے کام، اپنے محلات کے کام، جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کراتا تھا. تو یہ ظلم ہوتا تھا، گھٹ کر کے جیتے تھے، کوئی زندگی نہیں تھی. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ان لوگوں کو نجات دی، لہٰذا یہ لوگ بھاگے. پیچھے سے فرعون اپنی فوج کو لے کر کے ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا کہ ان کو آج پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا، یہ غداری کر کے بھاگ رہے ہیں ہم سے. بہرحال چلتے رہے اور آگے جا کر کے جو ہے دریا آ گیا. اب دریا کے اندر پانی چل رہا ہے روانی کے ساتھ میں. اب اگر آگے کو دریا میں جائیں تو پانی میں غرق ہونا ہے، ڈوبنا ہے. پیچھے کو جائیں تو فرعون کی فوج آ رہی ہے لشکر کے ساتھ میں، پورا لشکر آ رہا ہے ہتھیاروں کے ساتھ میں، وہ قتل کرے. تو آگے سے بھی موت اور پیچھے سے بھی موت. اب کیا کیا جائے؟ یہ گھبرا گئے. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مروا دیا تم نے ہمیں، راتوں رات بھگا کے لے کر کے آ گئے. اب آگے جاتے ہیں تو موت ہے، پیچھے کو جاتے ہیں تو موت ہے. اب تو ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے نہیں بچیں گے. یہ کیا کیا، کیسے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے یہی پیغام ملا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے تو اسی میں اللہ کی مدد ہے. اس لیے بعض دفعہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ اور مدد آنے والی ہوتی ہے. لیکن انسان ظاہر کو دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے
اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیا ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ صبر کے ساتھ میں سمجھ میں آتا ہے، تحمل کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور پانی پر مارا۔ جیسے ہی پانی پر مارا تو پانی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر ہو، دریاؤں میں راستے بن گئے۔ اللہ کے نبی تھے، معجزہ تھا، اللہ مدد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ اور ان راستوں سے تم دریاؤں کو پار کرو۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ دریا میں جب راستے بن گئے تو کود گئے اور اپنے راستے پار کرنے لگے۔ ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا۔ اللہ کی وہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ فرعون پیچھے سے آ گیا۔ اب جو آدمی اکڑ ہوتا ہے تو وہ تو اپنی انا کے لیے کچھ بھی کرتا ہے نا، تو کہنے لگا دیکھو ابے ہماری خدائی دیکھی، ہم خدا ہیں، خدا اپنا آپ کو کہتا تھا نا وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین اور بڑا خدا ہوں۔ فرعون یہ کہتا تھا، کہا کہ آؤ دیکھو میرے آنے سے پہلے میری طاقت دیکھی تم نے، سمندروں کے اندر راستے بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا نا ہم آنے والے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ یہ صاحب کود گئے سمندر کے اندر۔ اب یہ کوئی رب تھوڑی ہے، رب تو وہ ہے نا، اس نے کہا سمندر سے کہ ملتے چلے جاؤ، ملتے چلے جاؤ۔ جیسے ہی ان کی فوج درمیان میں آئی، اللہ نے سمندر کو، دریا کو ملنے کا حکم دے دیا، سمندر ملتے چلے گئے اور ان کی فوج کو پوری کے پورے کو ما فرعون کے وہاں پر غرق کر دیا، پوری فوج غرق ہو۔ ایسا ہے نا، ڈینگے نہیں مارنے چاہیے، بعض لوگ ڈینگے بہت مارتے ہیں۔ اپنا آپ کو رب کہنے والا وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ دیکھا میرے آنے سے پہلے ہی تم نے دیکھا، میری خدائی دیکھ رہے ہو، سمندر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہو گیا اور منٹ لگی اور پوری فوج ختم، فرعون بھی ختم، بادشاہت بھی ختم اور ڈینگے بھی ختم۔ بعض لوگ ایسے ڈینگے باز ہوتے ہیں نا، ذرا احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ 2-3 سال پہلے بھی ایک حادثہ ہوا، ہمارے قریب ہی کا ہے۔ ایک قاری صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گاؤں ان کو جانا تھا، ادھر ہی کا پیچھے کا واقعہ ہے۔ اب ایک ندی میں بہت زیادہ پانی آ رہا تھا، اب ان کو گھر جانا تھا، پانی بہت تیزی سے آ رہا، ابھی کا سچا واقعہ ہے، 3 سال پہلے کا ہے غالباً۔ بعض آدمی ایک دم جو ہے نا ڈینگے مارتا ہے، میں یہ کر ڈالوں گا، یہ کر ڈالوں گا۔ ابھی یہ وہ کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا تو یہ وہ سب نکل جاتا ہے۔ بہرحال قاری صاحب وہاں کھڑے، لوگوں نے کہا کہ پانی بہت تیز آ رہا ہے، یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ قاری صاحب نے کہا بے لو بسم اللہ پڑھ کے ہم پار کر دیں گے۔ اب بیوقوف آدمی ہو، بسم اللہ کے اندر برکتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن تم بسم اللہ پڑھ کے ٹرین کا آگے کودو، یہ تو جہالت ہے نا۔ بسم اللہ پڑھ کے آگ لگا لو اپنے اوپر کہ میں جلوں گا نہیں، یہ تو بیوقوفی ہے نا، جہالت ہے۔ یہ تو یہ ڈینگے مارتا ہے آدمی ہیرو بننے کے لیے۔ قاری صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھ کے لاؤ میں موٹر سائیکل ڈالتا ہوں، ڈال دی موٹر سائیکل، 3 دن کے بعد میں لاش ملی قاری صاحب کی۔ ہے نا، ایسے موقع پہ ذرا احتیاط رکھنی چاہیے، یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تمہیں دیکھ رہا ہے ایک طرف سے آفت بہ رہی ہے تو تم اس میں کیوں منہ ڈال رہے ہو؟ زبردستی اپنا آپ کو ہلاک کرنا ہے نا یہ۔ تو یہ بات مجھے ویسے ہی بیچ میں یاد آ گئی، اصل تو موضوع کچھ اور چل رہا ہے۔ تو فرعون نے بھی ایسے ہی ڈینگے مارے اور دریا کے اندر کود گیا پوری فوج کو لے کے۔ اللہ نے حکم دے دیا مل جاؤ، سارے کے سارے مل کے غرق ہو گئے، سب کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بنی اسرائیل کو اس فرعون سے جو ظلم کرتا تھا، جو نجات دلائی، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے روایتوں کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ آج تمہارے لیے بہت بڑا دن ہے، آج تمہارے لیے بڑی آزادی کا دن ہے کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے آزادی مل گئی ہے۔ یہ 10 محرم کا دن ہے، لہٰذا اس کی خوشی میں تم روزہ رکھا کرو۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ روزہ چلتا رہا، آتا رہا، امتوں میں چلتا رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تب بھی چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھتے رہے،
اور اس کی فضیلت میں فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی فضیلت بہت آتی ہیں کہ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ، 1 سال کے آگے کے گناہ، پچھلے گناہ، تو ان میں گناہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے گناہ، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، خلاف سنت کام ہو گیا ہے، ننگے سر ایسی الٹے سیدھے کام کر لیے، بیت الخلاء میں چلے گئے، کھانا کھا لیا، بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھا لیا، یہ سب گناہ صغیرہ ہیں، سنتوں کے خلاف کرنا، تو اس طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر یہ سوچے میں نے زمین دبا رکھی تھی فلاں آدمی کی اور اسے پتہ ہے میں نے زمین دبائی ہے، لہٰذا محرم الحرام کا روزہ رکھ لوں گا، 1 سال کے گناہ معاف، اگلے سال پھر زمین دباؤں گا، پچھلے سال کی جتنی دبائی تھی وہ تو محرم میں نے روزہ رکھ کے صاف کر دی، تو ایسا نہیں چلے گا بھائی، ہے نا، ایسا نہیں، یہ والے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب کسی آدمی نے یہ ہے شراب پی رکھی ہے، لہٰذا 1 سال تک اس نے شراب پی، 1 سال تک جوا کھیلا، 1 سال تک الٹے سیدھے کام کیے، محرم کا روزہ آ گیا کہ پچھلے سال کے تو صاف ہو گئے، اب اگلا سال دیکھتے ہیں، ایسے نہیں ہونے گا۔ وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ان کے لیے توبہ لازم ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق چھوڑنا دینا پڑتا ہے، اس کا کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کی کوئی جگہ لی ہے، کوئی برتی لے لیا، کوئی حصہ لے لیا ہے، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو اگر آپ یہ بھی کرو نا کہ مسجد میں الٹے لٹک جاؤ، یہ رات کو اپنے گھر میں الٹا لٹکنے کا ایک کمرہ بنا لو کہ اللہ میں نے فلاں کی زمین دبائی تھی، الٹا لٹک کر کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، تب بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تو جس کا پیسہ دبا رکھا ہے، جس کی زمین دبا رکھی ہے، اس کو دینی پڑے گی، اسی سے معافی ہوگی۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ 1 سال کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہم لوگ 10 محرم کا روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن 10 محرم میں کیونکہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے تھے اسی لیے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نافرمان قوم ہے، ہم فرما بردار قوم ہیں، کہ روزہ تو ہم بھی رکھیں لیکن اس طرح سے رکھیں کہ ان سے تھوڑا سا کچھ الگ ہو، ان سے کچھ تھوڑا سا الگ ہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جیسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کا فیصلہ اسی قوم کے ساتھ میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں، اور پھر سفر اور ربیع الاول 2-2.5 مہینے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں اس 10 کے ساتھ یا تو ایک پہلے کا روزہ رکھا کروں گا یا پھر 10 کے ساتھ ایک آگے کا روزہ رکھا کروں گا، یعنی 10 کے ساتھ میں ایک 9 کا اور ایک 10، یا ایک 10 اور ایک 11۔ 10 کا تو رکھنا ہے لیکن 10 کے ساتھ میں یا تو 11 کا ملاؤں گا یا 9 کا ملاؤں۔ تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، جیسے ہفتے کے دن 10 محرم الحرام بیٹھ رہی ہے، سنیچر کے دن اگلے والے، شاید ہاں اگلے والے سنیچر کو بیٹھ رہی ہے، آج 2 ہے، 3 4 5 6 7 8 9 10 سنیچر کے دن، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو جو ہے 10 محرم الحرام بیٹھ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایک جمعہ کا رکھ لے، ایک سنیچر کا رکھ لے، اور اگر جمعہ کا نہیں رکھ رہا تو سنیچر کا اور اتوار کا رکھ لے، سیٹرڈے سنڈے کا رکھ لے۔ یہ اس سال کے لیے ہے 2023 میں، سمجھ گئے بھائی؟ تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ تعزیے نکالنا اور چیزیں بیان کرنا کہ اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس لیے اس کو فضیلت ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت رلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیار سے چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پیار سے پالا، آپ کے ان نواسے کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت درد کی بات ہے۔ وہ شہزادے، وہ اسلام کے شہزادے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کو شہید کیا گیا، یہ دکھ کی بات ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام کو فضیلت اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ اس دن کو فضیلت حاصل ہے۔
تو جب حضور پہلے بیان فرما رہے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں اس کو فضیلت ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں ایک دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، شیعہ ہیں اور یہ لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، کوئی تعزیہ نکالتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے. اس کا تعلق اسلام سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے تو نہیں، قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے. یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، وہ کر رہے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں. آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو بتانے کے ذمہ دار ہیں کہ بھائی ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں. ایک اور کمزور سی روایت ہے، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس روایت پہ عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرے، یعنی کوئی اچھا کھانا بنا لے، 10 محرم الحرام کو کوئی خاص کھانا نہیں. اسی حدیث کی وجہ سے بعض فرقے کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کھچڑا بنانا، حلیم وغیرہ بنانا یہ کوئی اصل اس میں کوئی فضیلت ہے. یہ غلط ہے. ایک تو روایت بھی بہت اعلیٰ درجے کی نہیں، ہلکی سی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر بہترین کھانا بناتا ہے، وسعت کرتا ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت عطا فرما دیں. کوئی عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنے گھر میں اچھا کھانا بنوانا چاہے تو بنوا سکتا ہے. بس اتنی باتیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ باتیں جو لوگوں میں بنی ہوئی ہیں وہ محرم الحرام کے تعلق سے نہیں ہے، وہ سب اپنی باتیں. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو اگر چاہو تو 10 محرم الحرام کو کوئی اچھا کھانا بنا کر کے کھلوا سکتے ہو. یہ محرم کے تعلق سے باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، تاکہ آپ لوگوں کے اندر ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. اس کے اندر لڑائی جھگڑے، خرافات، گناہ، اس طرح کے کاموں کو بالکل سختی سے منع کر دیا جاتا تھا. گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اہل عرب جو جنگجو ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ 4 مہینے ہیں جن کے اندر آپ کو جنگ بھی نہیں کرنی ہے. انہی میں سے ایک محرم بھی تھا.